تاریخ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 185 خطوط ثبت ہیں۔ ان خطوط میں عہد نامے، قبیلوں کے سربراہوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، حکومتی فرامین، نصیحتیں، امان نامے اور بعض دیگر موضوعات پر تحریریں شامل ہیں۔ یہ سارے خطوط آن حضرت کے سیاسی و سماجی اخلاق کی ایک مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ ان خطوط کی اہمیت پیغمبر اسلام کے سیاسی و قانونی موقف کے کھل کر سامنے آنے میں ہے۔ اگرچہ بعض خطوط میں اخلاقیات یہاں تک کہ تصور کائنات کی تشریح بھی موجود ہے، لیکن ان باتوں پر بھی آن حضرت کے سیاسی و سماجی اخلاق کے پرتوں میں ہی توجہ دی گئی ہے۔ ان خطوط کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حقوق میں حق کی قدر و قیمت ذمہ داری کے ساتھ تولی جاتی ہے، اور کبھی بھی حق کو ذمہ داری اور ذمہ داری کو حق پر قربان نہیں کیا جاتا۔ پیغمبر اسلام کے ان خطوط میں سے صرف ایک خط کا مطالعہ کر کے ہی اسلام میں انسانی حقوق کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہجرت کے 90 سال نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مبالغے کا مشہور واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک عہد نامے پر دستخط ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے اس عہد نامے میں ایک معمول سی رقم کے بدلے میں نجران کے عوام اور ان کے اموال کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ وہ اسلامی رحمت، محبت اور عدل نیز باہمی حقوق کا ایک بے نظیر نمونہ پیش کرتے ہیں۔ عہد نامے کی پہلی شق میں کہا گیا کہ چونکہ نجران کے عیسائیوں نے مبالغہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پھلوں اور غلاموں کے بارے میں فیصلہ پیغمبر اسلام پر چھوڑ دیا ہے، تو آن حضرت یہ ساری چیزیں انہی کو بخش دیتے ہیں اور ان کے جان و مال کے تحفظ کے عوض ایک معمولی سا ٹیکس ان کے لیے وضع کرتے ہیں۔ دوسری شق میں نجران کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی بات کہی گئی ہے۔ دین پر عمل کے نجران کے عوام کے حق کو پیغمبر اسلام باضابطہ طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ اگرچہ مبالغے میں آن حضرت کی حقانیت ثابت ہو چکی تھی اور وہ فاتح کی حیثیت سے ان عیسائیوں کو مسلمان ہونے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں اپنے دین پر عمل کا اختیار تھا۔ پیغمبر اسلام نے اسی طرح اس عہد نامے میں کسی بھی قوم کے سب سے بنیادی سیاسی حق، یعنی اپنی سرزمین میں زندگی گزارنے اور آزادی و سلامتی کے حق کو بھی نجران کے عیسائیوں کے لیے یقینی بنایا ہے اور اس کی ذمہ داری لی ہے۔